چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ حابیل اور قابیل دو مشہور فرزند آدم علیہ السلام ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر آباد کیا اور نسل انسانی کی ابتدا ہوئی تو ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ ایک مرتبہ کے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ کی لڑکی سے کی جاتی تھی، تو قابیل کے ساتھ جنم لینے والی لڑکی اکلمہ تھی اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام حوازہ تھا، جس کا حسن و جمال کچھ خاص نہ تھا، جبکہ اول الذکر نہایت حسین تھیں۔ اصول کے مطابق اکلمہ حابیل کی بیوی بننے والی تھی اور حوازہ قابیل کی، مگر حسن و جمال کے بنا پر قابیل چاہتا تھا کہ اس کی شادی اس کے ساتھ جنم لینے والی اکلمہ سے ہو، مگر آدم علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا کہ حکم الہی کے موافق ایسا ہونا ہے، مگر قابیل نے انکار کیا اور اپنے فیصلے پر مصر رہا اور اپنے والد آدم علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تاکہ یہ معاملہ حل ہو سکے۔ بالآخر حکم الہی کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم فرمایا کہ دونوں راہ الہی میں قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی قبولیت حاصل کر گئی اکلمہ سے اسی کا نکاح ہوگا۔ دونوں نے یہ فیصلہ قبول کیا۔ حابیل بھیڑ بکریوں والا تھا، اس نے ایک بہترین مینڈھا پیش کیا۔ قابیل زمیندار تھا، اس نے ردی قسم کی کھیتی کا اناج پیش کیا۔ قبولیت اور عدم قبولیت قربانی کا معیار یہ تھا کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی اور جس کو جلا دیتی وہ قبول، اور جس قربانی کو آگ نہ جلاتی وہ مردود ہوتی، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ دیکھ لیا اللہ کی مرضی کیا ہے، لہٰذا اب تمہارا آپس کا جھگڑا اچھا نہیں ہے۔ مگر قابیل نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا یہ فیصلہ مجھے قطعاً قبول نہیں ہے، نہ باپ کا فیصلہ اور نہ ہی اپنی پسند چھوڑوں گا۔ مگر قابیل کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اکلمہ کو حابیل سے کیسے چھڑایا جائے۔ قابیل کو موت کا علم نہ تھا کہ انسان کی زندگی کے ساتھ موت بھی مسلسل پیچھا کر رہی ہے۔ ایک دن قابیل نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جسے جانتے نہ تھے کہ اس کے ہاتھ میں سانپ تھا۔ اس بوڑھے شخص نے قریب آ کر قابیل سے کہا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ قابیل نے کہا کہ یہ سانپ بھی شیطان کی ایک صورت ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ یہ شیطان بھی تو ہو، اسے قابو میں رکھنا میں جانتا ہوں۔ پھر اچانک بڑے میاں کے ہاتھ سے وہ سانپ چھوٹ کر بھاگنے لگا۔ قابیل نے دیکھا تو اس کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا اور مذاق اڑایا۔ کہا کہ بڑے میاں تم تو کہتے تھے کہ یہ تمہاری دسترس میں ہے، اب تو تم اسے پکڑ بھی نہ سکو گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بوڑھے آدمی نے پتھر اٹھا کے سانپ کے سر پہ مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح قابیل کو یہ علم ہوا کہ زندگی کے ساتھ موت بھی کوئی چیز ہے، اور اس کے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ ہر جاندار کو پتھر سے مارا جا سکتا ہے، یعنی قابیل اس تدبیر سے خوش ہوا کہ اب حابیل کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، مطلب اس کو بھی مارا جا سکتا ہے، موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے تدبیر لڑائی، اور ایک رات جب حابیل سو رہے تھے تو قابیل نے ایک پتھر لا کر مارا جس سے ان کا سر کچلا گیا اور وہ وہیں مر گئے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اپنے باپ آدم علیہ السلام سے لاش کو چھپانے کی فکر ہوئی، لیکن اس کو لاش دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا کیونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے جو آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر اس کوے نے زمین کو ریت کر گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کر دفن کر دیا۔ تو قابیل کو اپنے اوپر افسوس ہوا کہ مجھ سے تو کوا سمجھدار ہے، پھر اس نے بھی قبر کھودی اور اسی طرح دفن کر دیا۔ اس تمام واقعے پر سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد اب کس طرح نیکی کی رہنمائی کرے گی؟ حابیل کو تو قابیل نے قتل کر دیا جو کہ فسادی ہے، یہ تو فتنہ فساد برپا کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو حابیل کی جگہ ایک بیٹا عطا کرے گا
جو نیک صالح ہوگا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوگا، اور وہ اس کی نسل نیکی کی اشاعت گندہ ہوں گے، فساد اور فتنے پھیلانے والے اولاد قابیل سے ہوں گے۔ حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ قصہ آپ کو پسند آیا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حافظ۔